الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. میرے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے مقدس کلام سے جو الفاظ اس فقیر ناچیز نے تلاوت کیے ہیں، ان الفاظ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن پاک سے نکلنے والے حروف کا شان بتایا ہے. رب کائنات نے ایک بڑے حسین انداز میں میرے آقا کی گفتار اور ان کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا شان اس امت کو بتایا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق، یہ میرا نبی جب بھی بات کرتا ہے تو اپنے خواہش نفس پر بات نہیں کرتا، لیکن اس کی زبان سے نکلنے والے جو بھی الفاظ ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے. زبان محمد عربی کی ہے اور فرمان رب ذوالجلال کا ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے، اپنے من سے کچھ نہیں بولتا. اب دیکھیں، ہم بولتے ہیں تو کبھی اپنے خواہش پر بولتے ہیں، کبھی کسی کے کہنے پر بولتے ہیں، کبھی کسی کو راضی کرنے کے لیے بولتے ہیں. آپ بھی بولتے ہیں نا؟ کبھی کوئی بات کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو منانے کے لیے، کوئی بات کسی مسلط کے لیے بولتے ہیں. بولنے کے ہزاروں اسباب ہوتے ہیں، ہزاروں انداز ہوتے ہیں، لیکن کائنات میں وہ ذات واحد محمد عربی کی ہے جس کا بولنا، جو بھی لفظ زبان محمدی سے نکلتا ہے وہ اللہ کا ہی فرمان ہے. اور بات سننے کے قابل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی جو کچھ بھی بولا وہ حق بولا. حضور کی زبان سے کبھی بھی کوئی بے مقصد، بے مطلب، محمل بات کبھی نکلی ہی نہیں.
جو کچھ بولا وہ حق اور سچ بولا. جو کچھ زبان اطہر سے الفاظ نکلے حروف کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، جو زبان محمدی سے الفاظ نکلے ہیں وہ اللہ کی وحی بن کر نکلی. کیونکہ حضور کا بولنا میرے آقا کی زبان اطہر بظاہر تو زبان مصطفیٰ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بولنا خود خدا کی طرف سے. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عساکر حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے، سب لوگوں سے زیادہ اچھے اعلی نسب اور نسل والے تھے، اور سب لوگوں سے زیادہ مدینے والے آقا میٹھے میٹھے بولنے والے تھے. حضور کا بولنا اتنا میٹھا تھا، اتنا لذیذ تھا کہ راہ چلتے رک جاتے. وہ چلتا جا رہا تھا نا، حضور کے الفاظ کانوں میں پڑے، وہیں کا وہیں رک گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی میرے آقا کے الفاظ میں مٹھاس تھی، جب بولتے تو کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. حضور بولتے تو جہنمی جنتی بن جاتے. حضور بولتے تو نکمے کار آمد بن جاتے. حضور بولتے تو بدبختوں کو خوش بخت بنا دیتے. کہ حضور کا بولنا ہی ایسا تھا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا حضرت امام بیہقی شعب الایمان میں روایت لاتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ الا مما یعنیہم ویؤلفہم ولا یفرقہم. میرے آقا، مدینے والے آقا کبھی بھی اپنی زبان سے فضول بات نہیں بولتے تھے. فضول بات میرے آقا کے زبان سے کبھی فضول بات نکلی ہی نہیں. اور جب بولتے تھے تو بولنے میں ایسا مٹھاس تھا کہ دور شدہ لوگوں کو قریب کر دیتے تھے. جب آپ بولتے تھے تو متفرق لوگوں کو مجتمع کر دیتے تھے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتے تھے. اور حضور کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ جیسے فرماتے ویسے ہو جاتا، جیسے کہتے ویسے ہو جاتا. ایک دن حضور بیٹھے تھے جماعت سے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ایسے مٹی کا بگولا اٹھا. مٹی ہوتی ہے نا، گھومتی ہے، ایسے مٹی کا ایک دھول کا ایسے نشان نظر آیا دور سے. تو صحابہ نے سمجھا کہ ہوا چل رہی ہے اس لیے مٹی اٹھی ہے. کسی نے کہا، سندھی میں کہتے واچوڑو، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہوا گول گھومتی ہے نا، بھنور. کسی نے سمجھا بھنور ہے، لیکن حضور نے یوں دیکھ کر فرمایا کون ابا خیسما، تو ابا خیسما ہو جا. تو وہ بگولا ادھر ہوا، بھنور ادھر ہوا، تو دیکھے
صحابی ابو خیسمہ ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا کن ابا خیسمہ، ہو جا اے مٹی تو ابا خیسمہ ہو جا. حضور کے لفظ نکلے، مٹی ادھر ادھر ہوئی، ابو خیسمہ ہو. سبحان اللہ. حکم اتو وٹی کن فیکون جو، علم اتو وٹی کان یکون جو. علم کان ما یکون کا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، اتنا علم. اور حکم ایسا کہ حضور فرمائے کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. وہ علم اتو وٹی کان یکون جو، حکم اتو وٹی کن فیکون جو. آئیں سنو نبی سردار تو، آئیں نوری نبی نرے وار تو. مجھا سونا نبی، مجھا سونا نبی سردار تو، آئیں نوری نبی نرے وار تو. مجھا سونا نبی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وما اخبرتکم انہ من عند اللہ فہو الذی لا شک فی. میں تمہیں جو کچھ بھی خبر دیتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی میں بولتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. اب بات سنیں، اس بات پر آپ دل کو یقین دلا دیں اور یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی حدیث ہے اس میں شک ہے نہ شبہ ہے. جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق ہے اور برحق ہے. یہ عقیدہ رکھو کہ حضور کی جو بھی حدیث ہے، کوئی لاکھ کہے کہ بھئی یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہے ویسے ہے، کوئی کس طرح کہے، ہم کہیں گے جب میرے رسول کی بات آ گئی تو ہم کہیں گے یہ حق ہی ہے. کیا کہیں گے؟ بولو. جو حضور کی حدیث میں شک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان والا مومن وہ ہے جو یوں کہے کہ میرے آقا نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. بات سمجھے آپ؟ اس بات پہ مضبوط رہیں گے آپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سنو، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ حضور سے جو بات سنتے وہ لکھ لیتے، جو بات سنتے وہ لکھ لیتے. تو کسی نے کہا بھئی بات سنو، تو حضور کی ہر بات لکھتا ہے اور حضور کبھی غصے میں ہے، کبھی غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ بھی لکھ دیتا ہے. حضور کبھی کوئی دنیاوی بات، کوئی دنیاوی معاملات پر بات کرتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں بات کرتے ہیں، تو ہر چیز کو لکھ دیتا ہے. تو اس نے لکھنا بند کر دیا. کچھ دن گزرے تو یہ بات حضور تک پہنچی کہ فلاں میرے الفاظ کو لکھتا تھا، اب اس نے لکھنا بند کر دیا ہے. تو حضور نے اس کو بلا بھیجا. آپ نے فرمایا تو نے کیوں میرے لفظوں کو لکھنا بند کر دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضور کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہر بات کو لکھ دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب، جو کچھ سنتا ہے لکھتا جا لکھتا جا. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہی حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور جو بولتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں.
حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا وہ حسین چہرے والا بھیجا. کوئی بھی نبی جو بھی دنیا میں آیا وہ حسین چہرے والا. حسن الصوت، جو بھی نبی آیا وہ بہت ہی اچھی آواز والا تھا. وَكَانَ نَبِيُّكُمْ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ، اور ہمارے آقا مدینے والے آقا سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اور سب لوگوں سے زیادہ حسین آواز والے تھے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. او چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. سبحان اللہ. میرے آقا جب بولتے ہیں تو ان کا بولنا ہمارے مقدر کو سنوارنے والا ہے. آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا، اپنی امت کو جو کچھ بتایا، وہ جہنم سے چھٹکارا دلایا، جنت میں پہنچایا. حضور کے تھوڑی سی ایک حدیث پر بھی عمل کرو تو جنت تیار. حضور کے ایک جملے پر عمل کرو تو جنت کے حقدار بن جاؤ. سبحان اللہ. اور حضور کی گفتار، آپ شاعر نہیں تھے، حضور شاعر نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما علمنا شعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے. وما ينبغي له، اور شعر اس کے لیے مناسب بھی نہیں کیونکہ نبی ہے، شاعر نہیں ہے. لیکن ساری دنیا کے شاعروں کے کلام اکٹھے کرو، میرے آقا کے حروف پر قربان کر دیں. ساری دنیا کے شعراء کا کلام حضور کے ایک جملہ پر فدا کر دیں. کسی شاعر کے کلام میں ایسی مٹھاس نہیں جیسی میرے آقا کے جملوں میں اور کلام میں مٹھاس. اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیں. شعر نہیں ہے لیکن لاکھوں شعر اس ایک حدیث پر قربان کر دیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان فی اللسان حبیبتان ثقیلتان الی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دیکھو کیسا حسین الفاظوں کا جڑاؤ ہے، کیسا چناؤ ہے الفاظ کا، کیسے حسین الفاظ ملے ہوئے ہیں کہ میرے دوستو شاعروں کے شعر بھی اتنے لذیذ نہیں ہوتے جیسے میرے نبی کے حدیث کے الفاظ لذیذ. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان میں جب تولے جائیں گے تو بہت ہی بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں. وہ کیا لفظ ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ بھی پڑھیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو لفظ ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں جب تلیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے، وزن ہوگا تو بہت بھاری ہو جائیں گے. اور اللہ کو یہ لفظ بہت ہی پیارے ہیں. عزیزان محترم، یہ دو جملے ہیں نا، یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
یہ حضور کی زبان اطہر سے نکلے، حضور نے ہمیں سکھائے۔ اب ان دو لفظوں کا اثر سنو، قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کی تعلیم پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو لفظ زبان پر ادا کرنے میں بہت خفیف اور ہلکے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو سب سے بھاری یہ دونوں جملے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میرے مولا، اے میرے رب، مجھے وہ میزان تو دکھا جس میں تو اپنے بندوں کے اعمال کو تولے گا، وہ میزان مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میزان دیکھا تو اتنا وسیع تھا، اتنا کشادہ تھا کہ حضرت موسیٰ حیرت میں آ گئے، عرض کرنے لگے، میرے مولا، یہ کون بھرے گا؟ اتنے اعمال کس کے پاس ہوں گے کہ اس میزان کو بھر دے گا؟ یہ تو اتنا وسیع ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس کے اندر ڈال دیے جائیں تو بھی میزان اور وسیع ہے، اتنے میزان کو کون بھرے گا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ اپنی امت کو یہ کلمہ سکھائیں گے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب حضور کے امتی یہ کلمہ زبان سے ادا کریں گے، یہ ایک کلمہ اتنا بھاری ہوگا کہ اس کے نیکیوں کے پلڑے بھر جائیں گے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو لفظ بولنے میں تو بڑے آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ میزان کو بھر دیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ یہ کلمہ روز پڑھے نا، جب شام کو اعمال اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، کسی کے اعمال اتنے اچھے، اتنے بھاری نہیں ہوں گے جتنے اس کے ہوں گے جس نے یہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھا۔ بات سمجھے آپ؟ بات سمجھے؟ میرے مرشد کریم حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی مزار پر ہوں۔ آپ فرماتے تھے، اپنا حال بیان فرماتے تھے کہ ابتدا دور میں مجھے بڑی غربت، بڑی مسکینی تھی، اتنی مسکینی تھی کہ ایک دکاندار کے 4 آنے مجھ پر قرضہ ہو گیا، وہ 3 مرتبہ مانگنے آیا، میں نے کہا بھئی 4 آنے ہیں نہیں، جب ہوں گے تو میں تمہیں گھر بیٹھ کے دے آؤں، اتنی مسکینی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قمیص ہوتی تھی تو اگلا حصہ ایک کپڑے کا، پچھلا حصہ دوسرے کپڑے کا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مرشد کریم سفر میں گئے تو کپڑے میلے ہو گئے، بس ایک ہی جوڑا تھا جو پہنا ہوا تھا، تو فقیر نے عرض کی حضرت یہ مجھے دیں تو میں اس کو دھلا کے دیتا ہوں۔ آپ جمعے کا دن تھا، وہ فقیر دھونے کے لیے کپڑے لے گیا، اس کی بیوی نے دھوئے، اس کو ایسے جو زور سے کیا تو وہ سارا پیرہن پھٹ گیا، اب وہ پہننے کے قابل نہ رہا۔ جمعے کا دن تھا اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس اب اور کوئی کپڑا نہیں تھا جو میں پہن کر جمعے کا نماز پڑھوں۔ پھر وہ سوئی کے ساتھ اس کو سلائی کیا، اتنا قابل کیا کہ وہ جسم پر پہنا اور پھر گھر واپس پہنچا۔ اتنی مسکینی تھی، لیکن اپنے پیر و مرشد حضرت پیر مٹھا سی رحمت اللہ کبھی اپنے پیر کو شکایت نہ کی کہ صحیح آپ کا مرید تو ہوا ہوں، اتنی مسکینی، اتنی غربت ہے، آپ کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کبھی عرض نہیں کیا۔ میں کہتا تھا کہ کہیں اس کو جو جس کو معلوم نہ ہو، جو بے خبر ہو اس کو کہیں۔ جب ہمارے پیر ہمارے حال سے باخبر ہیں تو بتانا کیا، جب وہ دیکھ رہے ہیں بس اس حال میں وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتنی مسکینی تھی لیکن ابھی کبھی اپنے مرشد کو شکایت نہیں کی۔ پھر ایک دن حضرت نے خود مجھے بلا کر فرمایا کہ خلیفہ صاحب یہ کلمہ ہے، یہ آپ پڑھتے رہے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ وہی جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت نے بلا کر مجھے فرمایا کہ یہ کلمہ جا کر پڑھو، 200 مرتبہ روز پڑھو۔
آپ فرماتے میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں پڑھنے کا تمہیں کہہ رہا ہوں، اس کے فوائد اور اثرات اور ثمرات کیا ہیں، نہ حضرت نے بتائے نہ میں نے پوچھے، بس حکم تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن سے میں نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا اس دن روزی سے برکت ہونے لگی، روزی میں برکت ہوتی گئی۔ پھر کافی عرصے کے بعد حضرت نے ایک کتاب قلمی تھا وہ مجھے لکھنے کے لیے دیا کہ اس کو لکھ کر لاؤ، آپ کا خط بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت خط ہے آپ کا، یہ کتاب مجھے کاپی کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دو۔ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت کے لکھا ہوا ہاتھوں کا کتاب جب میں نے پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ وظیفہ جو مفلس ہو، جو مسکین ہو، جس کے روزی میں تنگی ہو، یہ کلمہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ جو مقروض اگر پڑھتا ہے تو اس کا قرضہ اتر جائے گا، کوئی پریشان حال یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اور اس کے پریشانیاں اتار دے گا، جو پریشانی میں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی راہیں کھول دے گا۔ پھر پتا چلا کہ حضرت نے یہ جو مجھے وظیفہ دیا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر کبھی بھی مجھے روزی کے معاملے میں تنگی نہیں ہوئی۔ اب وہ کلمہ جو مدینے والے آقا نے اپنی امت کو سکھا دی، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو میری اجازت ہے آپ کو، کیونکہ حضور کی اجازت ہے اپنی امت کو، تو مجھے میرے مرشد نے اجازت دی، میں آپ کو اجازت دے رہا۔ 200 مرتبہ یہ کلمہ روز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی، روزی کی تنگی ہوگی تو تنگی دور ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو مدینے والے کا دیدار ہو جائے، اس کلمے کو کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ مدینے والے آقا کا جلوہ نظر آ جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو سبق سکھائے ہیں وہ امت کے فائدے کے لیے، بہتری اور بہبود کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ۔ میرے آقا کے زبان اطہر سے یا دہن پاک سے جو بھی چیز نکلی وہ امت کے لیے فائدے تھی، جو الفاظ نکلے وہ فوائد سے بھرپور، لیکن حضور کے منہ مبارک سے اگر کبھی لعاب دہن نکلی تو وہ بھی شفا، رحمت اور برکت بن گئی، کیونکہ حضور ہم جیسے نہیں، ہم میں سے کوئی حضور جیسا نہیں۔ ہمارے منہ میں سے اگر لعاب نکلتی ہے، تھوک نکلتی ہے تو بیماریاں پھیلاتی ہے، حضور کے دہن اطہر سے اگر لعاب نکلتی ہے تو بیماروں کو شفا دے دیتی ہے۔ اب اس پر چند واقعات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قتادہ، بدر کی جنگ چل رہی ہے، میدان بدر میں جنگ چلتے چلتے ایک تیر حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگا، یہ آنکھ پھوٹ گئی، باہر نکل پڑی، آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب وہ دوڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا کائنات کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، وہ میرے محبوب میری آنکھ کا علاج فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ آنکھ بھی دیں اور جنت بھی دیں آپ کے دربار میں کیا کمی ہے؟ جنت بھی دے دیں، آنکھ بھی دے دیں۔ نئی نئی شادی کی ہے،
اب بیوی کہے گی کہ یہ میرا شوہر کانا ہے، عیب والا بن جاؤں گا، میری بیوی کو تانے دیں گے تیرا شوہر کانا ہے۔ یا رسول اللہ اگر جنت بھی دیں اور آنکھ بھی دیں تو کمی کیا ہے؟ میرے آقا مسکرائے اور اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگایا تو آنکھ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب حضور خیبر کے میدان میں تھے، خیبر کی جنگ میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر ٹوٹا۔ ساری رات لوگ انتظار کرتے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے کہ کل جھنڈا نہ جانے کس خوش نصیب کے ہاتھ میں ملے گا۔ اب صبح ہوئی، سارے لوگ حضور کے قریب قریب آ گئے، ہر ایک کی تمنا تھی یہ جھنڈا مجھے ملے، یہ خیبر کا قلعہ میرے ہاتھوں سے فتح ہو جائے۔ میرے آقا کے سارے صحابہ منتظر تھے۔ حضور جب جلوہ گر ہوئے تو آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ فقیل هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ اپنے خیمے میں ہے۔ قال فارسلوا الیہ فاتی بہ، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، علی کو لے آؤ۔ جب حضرت علی آئے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا له فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع۔ حضور نے فرمایا علی ادھر آؤ، علی کو قریب کیا اور اپنی لعاب دہن نکال کر علی کی آنکھوں پر ملی اور آپ نے دعا فرمائی تو ایسے لگا جیسے علی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ حضرت عتبہ بن فرقد ایک صحابی ہے جس کے بدن پر بیماری لگ گئی، خارش ہو گئی، پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئی، خون بہتا ہے، لوگ اس کو قریب بیٹھنے نہیں دیتے۔ اب وہ صحابی جب طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے، معالجوں سے عاجز ہو گیا، کوئی دوائی فائدہ نہیں دیتی، تو وہ بھاگا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے دردوں کی دوا آپ کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ یہ مجھے جسم میں مرض ہو گیا ہے، کوئی مجھے قریب بیٹھنے نہیں دیتا، مجھ سے اس پھنسیوں میں سے پانی بہتا ہے، بدبو نکلتی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے محبوب اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ
تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹے کہیں تم نہ روٹ جانا کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں پھر میں فشکوت ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ شکایت اپنا یہ دکھڑا حضور کی بارگاہ میں سنا دیا. فامرنی ان اتجرد میرے آقا نے فرمایا یہ قمیص اتار دو. فتجردت پھر میں نے قمیص اتار دی بدن اپنا کھولا وقعدت بین یدیہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا والقیت ثوبی علی فرجی اپنی شرمگاہ کو میں نے کپڑے سے ڈھکا باقی بدن کھول کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا. فنفس یدہ علی ظہری وبطنی اب حضور نے کیا کیا اپنی لعاب دہن اپنے ہاتھ مبارک پر لگا کر میرے پیٹھ پر میرے پیٹ پر جہاں پر بھی زخم تھے وہاں لعاب لگاتے گئے اور میرے آقا ہاتھ ملتے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وہ لعاب دہن کیا لگنی تھی وہ بیماری بھی ختم ہو گئی اور میرے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی اور پوری زندگی اس صحابی کے بدن سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی پوری زندگی. سبحان اللہ. بولو میرے آقا کی لعاب دہن میں کیا تاثیر اور برکت تھی کیا شفا تھی. مصریوں ماکھیوں چھا لگنے لبجے لعاب ساں مصریوں ماکھیوں چھا لگن لبجے لعاب ساں سانی سید جے پگھر جو عطر انبر نہ تھی سگیو. لکھندے سنا نبی جی اچھی عمر تھی تمام دادن کا شان میں پورو ہی دفتر نہ تھی سگیو. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. عزیزان محترم حضرت عروہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملائب الالسنہ نے ایک آدمی بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے ختم نہیں ہوتا. آدمی بھیجا خود اپنے گھر ہے اور آدمی بھیجا کہ یا رسول اللہ حضور سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے بڑا علاج کرایا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حضور کے پاس جب یہ قاصد آیا آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس پر اپنا لعاب پھینکا. اس مٹی کے ڈھیلے پر حضور نے تھوکا اور فرمایا کہ یہ ملائب کو جا کر دو اور اس کو کہو کہ اس مٹی کا تھوڑا سا ذرہ کھا لے. وہ مٹی کھانی کیا تھی وہ مٹی کیا تھی جس پر لعاب محمد مصطفیٰ لگی.
وہ جب اپنے پیٹ میں اس نے داخل کی ایک ذرا تو درد ختم ہو گیا، پھر کبھی پوری زندگی بھر اسے درد نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا تھا، ہم نبی جیسے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں میرے آقا کی شان کیا ہے۔ تو ایمان یہ رکھو، عقیدہ یہ رکھو کہ ہمارے آقا پوری کائنات میں بے مثل ذات ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا دوستان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، اب آپ کے دہنے مبارک سے اب اگر لعاب نکلی تو اس میں شفا، اگر کوئی لفظ نکلا تو وہ لفظ بھی رائے گاہ نہیں، جو لفظ نکلا وہ وحی ربانی بن کر نکلا، امت کی فلاح اور بہبود کا ذریعہ بن کر نکلا۔ حضور کے ایک حدیث پر بھی عمل کرنے والا دنیا کے غموں سے چھٹکارا پاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے فائدے باتیں تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہیں، اور جو کچھ بھی تمہارے نقصان والی باتیں تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہیں۔ یہ کام کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ جس کام سے میں نے تمہیں منع کیا ہے وہ کام تمہارے نقصان کا ہے، اس سے بچتے رہو۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم غلاموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضور کے دہنے اطہر سے نکلے ہوئے لفظوں کی لاج رکھنا ہم امت پر فرض ہے۔ حضور سے جو لفظ نکلا اس کو حق سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ بات سمجھے نا؟ اگر کوئی حضور کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس میں نقصان اس آدمی کا ہے جو حضور کے دین کو، سنت کو اور شریعت اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوستان محترم، عہد کریں دل میں، وعدہ کریں دل کے اندر کہ حضور کا جو بھی لفظ سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ کون کون عمل کرے گا؟ عمل کریں گے نا؟ اب اس محفل میں 4 باتیں حضور کے زبان اطہر کی نکلی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ عمل کریں گے۔ ایک بات تو میں بتا چکا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ دل میں یہ عہد کریں کہ اس حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھیں بہتر، اس سے اچھی بات ہے کہ 200 مرتبہ روز پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی روزی کی تنگی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ سنو، میں تمہارے لیے ایک ایسا خزانہ لایا ہوں، ایک ایسا خزانہ لایا ہوں جو عرش معلا کے مخفی خزانوں سے، اللہ کے مخفی خزانوں سے ایک خزانہ تھا جو آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کو نہ ملا، نہ کسی نبی کی امت کو ملا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے لیے دی۔ وہ خزانہ حضور لائے۔ صالح آباد والوں، وہ خزانہ آپ کو بھی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کس کو چاہیے؟ وہ خزانہ جو حضور لائے ہیں ہمارے لیے، وہ خزانہ جو کسی نبی کو بھی نہیں ملا، اس امت کو عطا کیا گیا حضور کے صدقے۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک جملہ ہے جو اللہ کا مخفی خزانہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بہشت کے دروازوں میں سے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فقراء جو ہے نا، سب کو ایک جنت کا دروازہ ہو۔
آپ کو چاہیے نا؟ جنت کا دروازہ چاہیے نا؟ بس آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا. آپ کو چاہیے؟ بہشت کا دروازہ چاہیے؟ سندھی، بلوچ، اردو، پٹھان سب مجھے بتاؤ، جنت کا دروازہ چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کلمے کو لا حول ولا قوت الا باللہ صرف 100 مرتبہ روز پڑھیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمہ شریف جو 100 مرتبہ پڑھے، میں محمد مصطفیٰ اس کا ضامن ہوں، اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا. یعنی روزی کی تنگی نہیں ہوگی، روزی کی اس کو کبھی تنگی نہیں ہوگی. اور اس کا ضامن مدینے والے آقا ہے. تو حضور کی ضمانت پر آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ بولو، یقین ہے یا نہیں؟ اور اس کلمے کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو، مثلا کسی کی بیٹیاں جوان ہیں، رشتہ نہیں ملتا، کسی کا بیٹا جوان ہے، اچھا رشتہ نہیں ملتا، کسی پر قرضہ ہو گیا ہے، قرضہ نہیں اترتا، کسی کے اوپر کیس ہو گیا ہے، فتح نہیں ہو رہا، کوئی مدینہ چاہتا ہے، کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے لیکن ٹکٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، صرف 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھو، 1,00,000 پورا کرتے انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا. بات سمجھے نا؟ اور اس کلمہ مبارکہ کے پڑھنے سے رب العالمین سبحانہ و تعالی اس کے لیے اپنی طرف سے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر کوئی قید کے اندر ہے، جیل خانے کے اندر ہے، اس کو بتاؤ یہ 1,00,000 مرتبہ پڑھے، 1,00,000 پورا کرنے سے پہلے انشاءاللہ دروازے کھل جائیں گے اس کے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا ہمارا لخت جگر، ہمارے جگر کا ٹکڑا، وہ کفار کی قید میں ہے. یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں؟ آپ ہی تو ہمارے سہارے ہیں، آپ ہی کے در پہ اپنا دکھڑا لائے ہیں، ہمارا بیٹا کافروں کے قید میں ہے. یا رسول اللہ آپ کوئی تدبیر کریں، ہمارا بچہ آزاد ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جا کر پڑھو، تمہارا بیٹا آ جائے گا. پتہ ہے ان کو رسول اکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وظیفہ بتایا؟ اس صحابی کو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر 1,00,000 مرتبہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر آیا، میں بھی پڑھنے لگا، میری بیوی بھی پڑھنے لگی، ہم دونوں میاں بیوی پڑھ رہے ہیں. 1,00,000 مرتبہ جس وقت پورا ہوا، ہمارا بیٹا کفار کی قید میں تھا، اس کو پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، زنجیروں میں قید تھا. ہم یہ وظیفہ اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے، وہ کفار کی قید میں تھا، کتنے میلوں کا مفاصلہ دور تھا. لیکن جب ہم نے 1,00,000 مرتبہ یہ وظیفہ ختم کیا، رات کا وقت تھا، اچانک ہمارا وظیفہ پورا ہوا اور اچانک دروازے پر، گھر کے صحن پر ہم نے زنجیروں کی جھنکار کی آواز سنی. کیا دیکھتے ہیں؟ باہر جا کر دیکھیں، ہمارا بیٹا ہے، بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، در پہ کھڑا ہے. ہم نے کہا بیٹے کس طرح آ گیا؟ کہا پتہ نہیں مجھے کس طرح، وہ کافروں کے میں قید میں تھا، ابھی اس وقت اچانک در کھل گئے، میں چند قدم چلا ہوں تو گھر پہنچ گیا. سبحان اللہ. تو میرے آقا نے جو کچھ فرمایا اس میں کیا شک ہے؟ بولو، اس میں کوئی شک ہے؟ میں وہ پہلے عرض کر چکا کہ حضور کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس میں شک ہی نہیں ہے. جو شک کرے وہ مومن ہی نہیں. سمجھے نا؟ اب آپ کو اس وظیفے کی بھی اجازت دیتا ہوں. بولو ہم نے قبول کی. 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، اپنے روٹین میں شامل کر لیں. اب پڑھنے میں کوئی دو منٹ لگیں گے. کتنی دیر لگے گی؟ کوئی دیر نہیں لگے گی، لیکن اس کے اثرات اور فوائد آپ دیکھتے رہنا کہ کیا ملتا ہے.
अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुबारक कलमे के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू तुम्हें शयातीन के शर से, वसाविस से, दिल में विसवसे आते हैं ना, इन विसवसों से और बदख्याली से और शैतान से और जिन्नात जो घर में लोगों को तकलीफ देते हैं, ये कलमा उसके लिए भी मुफीद है। जो ये कलमा पढ़ेगा उस पर जिन का और जादू का और सहर का असर भी नहीं होगा। देखें, करोड़ों से ज्यादा कीमती नुस्खा आपको बता रहा हूं जी, करोड़ रुपए से भी ज्यादा वजीफा है जो आज तुमको मुफ्त बता रहा हूं। लेकिन ऐसे नहीं करना कि मुफ्त की चीज मिलती है ना फिर उसका कदर नहीं होता। मुफ्त की चीज का कदर नहीं होता। वो एक शख्स था, उसने अपने बेटे को 1000 की लुंगी, पटका, पठान लोग बांधते हैं ना, वो बड़ा पटका लुंगी कहते हैं उसको, 1000 की लुंगी उसको खरीद कर दी। अब वो बेटा उसका 50 या 100 रुपए की एक जूती चप्पल लाया। वो क्या कर रहा था कि उस पटके से, उस लुंगी से उस जूती को सफा कर रहा था। बाप ने देख लिया, कहा हाँ बेटे, ये जूती बाप, ये लुंगी बाप ने लेकर दी है और ये जूती तूने अपने पैसों से खरीदी है। तो अपनी चीज की इतनी कदर होती है, जो मुफ्त में चीज मिलती है वो 1000 की लुंगी से जूती साफ कर रहा है, क्योंकि ये मुफ्त में तुझे चीज मिली है। तो मेरे दोस्तों, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कदर कम होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप कदर शनास हैं, क्योंकि आप मेरे रसूल के आशिक हैं, मेरे नबी के आप आशिक हैं, और मेरे महबूब के जो गुलाम हैं, हुजूर से की तरफ से जो चीज मिलती है उसकी कदर शनासी करते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कितनी बातें हो गई, याद है कितनी बातें हो गई? अब तीसरी बात मैं आपको देने लगा हूं, मेरे आका की तरफ से तोहफा। कबूल करोगे? वो बात है सरवर आलम की प्यारी सुन्नत, हुजूर की प्यारी सुन्नत, ताकीदी सुन्नत, जो शिआर इस्लाम है, मुसलमानों की अलामत और पहचान है। वो सुन्नत है दाढ़ी मुबारक। ऐसी सुन्नत है कि जिसका सवाब 24 घंटे मिलता रहता है। अब दुरूद पढ़े वक्ती सवाब है, जब तक पढ़ते रहोगे सवाब मिलता रहेगा। सो गए तो अब आप गाफिल हो गए, सो गए, अब तो सवाब नहीं मिलता ना, जब उठेंगे पढ़ेंगे तो मिलेगा। खैरात करें वक्ती सवाब है, हज करें वक्ती सवाब है, सदका करें वक्ती सवाब है। मेरे दोस्तों, रमजान के रोजे रखें वक्ती सवाब है, ज़कात दें वक्ती सवाब है, दाढ़ी रखें, ये दाढ़ी हर वक्त का सवाब। ठीक है ना, आप सोए हुए हैं लेकिन दाढ़ी तो है ना, आप नींद कर रहे हैं, मलाइका तुम्हारा अजर लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह। बस अभी थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको, थोड़ा सा और, 4 उंगलियां, 4 उंगलियां, इससे 4 से अगर बढ़ जाता है उसको आप काट ले, उसमें कोई हर्ज नहीं। 4 उंगलियों से कम न हो, थोड़ी से नीचे 4 उंगलियां, इससे ज्यादा जो हो उसको आप काट सकते हैं। अल्लाह खुश रखे आपको। ये एक एक बाल जो है ना, दाढ़ी मुबारक का एक बाल तुम्हें रोजे महशर हुजूर के शफात का हकदार बनाए। मेरे दोस्तों, ये ऐसी सुन्नत है जो दाढ़ी रखने वाले हैं मेरे आका का चेहरा सजाने वाले हैं।
چہرے پر حضور کی سنت کو سجانے والی. اب دیکھیں قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری نامی مسخرہ تھا. کیا مسخرہ؟ اس نے حضرت موسیٰ کی طرح داڑھی رکھا دی, لاٹھی حضرت موسیٰ کی طرح اٹھائی, پٹکا بھی باندھا حضرت موسیٰ کی طرح, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ تقریر کرنے لگا. لوگ کٹھے ہو جاتے, بولتا میں موسیٰ بن عمران ہوں, آؤ تم کو تورات سناتا ہوں. پھر وہ مذاق کرتا, وہ نقلیں اتارتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا. اذیت ہوتی ہوگی اللہ کے نبی کو, وہ نقلیں اتارتا ہے, لوگ ہنستے ہیں. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر بحر کلزم سے آگے جاتے ہیں, فرعون بھی پیچھے آتا ہے, تو پورا فرعون کا لشکر, فرعون بھی اور اس کا لشکر بھی بحر کلزم میں غرق ہو گیا. پورا لشکر کفار کا غرق ہو گیا. لیکن ایک یہ سامری ہیں جو کنارے پہ صحیح سلامت کھڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا, میرا لوگ مجھ پر اتارتا تھا, دیا باقی سارے رب کائنات گنہگار تھا, برابر یہ بد کردار تھا, لیکن میرے کلیم اللہ جیسی اس نے داڑھی رکھی تھی, اس کے چہرے پر میرے کلیم جیسی داڑھی تھی. مجھے حیا آ گئی, کس طرح اس کو میں کلزم میں غرق کروں, کس طرح اس کو عذاب دوں کہ میرے کلیم اللہ کی صورت اس نے بنا. دوستو, جو صورت بنائے عذاب سے بچ جائے, محمد الرسول اللہ حبیب اللہ کی صورت بنائے, وہ کیوں کر اللہ اس پر راضی نہ ہوگا. سبحان اللہ. عزیزان محترم, اب لوگ تو ہنسیں گے, یار یہ نوجوان آدمی تو نے داڑھی رکھ دی ہے. لوگ ہنسیں گے, لوگ آپ پر مذاق کریں گے. لوگوں کو ہنسنے دو, مدینے والے آقا راضی ہو جائیں. اگر لوگوں کو یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے تم سے. راضی کرنا ہے تو مدینے والے آقا کو راضی, جس کے راضی دنیا اور کامرانی سے ہے. دنیا والوں کے سے راضی اللہ اور اس کے تو یہ میرے آقا کی داڑھی مبارک کریں, جس کو داڑھی اور جس کی چھوٹی ہے خشخش وہ بھی اس کو, ٹھیک ہے نا. یہاں ٹھنڈ ہو گئے ہو, ہاں ان کو نہیں چھوڑنا, سنت پہ عمل کر, آقا کے طریقے کو اپنانا ہے, اس پہ عمل کرے. من سنتی, جس نے میری سنت کی اتباع کی, جس نے میری پیروی کی, جس نے میرے طریقے کو اپنایا, یہ جنت میں جائے گا. اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا, یہ سرکش ہے, یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو میرے دوستو, یہ داڑھی میرے آقا کی سنت ہے, یہ پٹکا باندھنا میرے نبی کی سنت ہے, نماز جماعت سے پڑھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے دوستو, سر کو ننگا نہ کرنا, سر کو ٹوپی کے ساتھ یا امامے کے ساتھ ڈھکے رکھنا, یہ میرے آقا کی سنت ہے. پھر جو سنت پر عمل کرتا ہے, سرور عالم فرماتے ہیں یہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. ان اللہ خلق الجنت لمن اطاعہ وان کان عبدا حبشیا. اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے پیدا کی ہے جو رسول کی فرما برداری کرتا ہے. پھر چاہے وہ کالا کلوٹا حبشی غلام کیوں نہ ہو, لیکن جو رسول کی اتباع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے خلق دی, پیدا کر دی.
وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ لِمَنْ أَسَاهَا وَإِنْ كَانَ حُرًّا كَرَشِيًّا، اللہ تعالیٰ نے جہنم اس کے لیے بنا دی ہے جو حضور کی بے فرمانی کرتا ہے، پھر چاہے وہ اچھی صورت والا کیوں نہ ہو، بڑے اعلیٰ نسل والا کیوں نہ ہو، لیکن جو حضور کی بے فرمانی کرتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور جو حضور کی اتباع کرنے والا ہے، حضور کی سنت پر، شریعت پر، دین پر، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، وہ جنت کا حقدار قرار دیا جائے۔ تو چوتھی بات یہ کہ آپ دل میں عہد کریں کہ حضور کی طرف سے جو بھی پیغام ملے گا آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت مصطفی ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، مدینے والے آقا بھی راضی ہوں گے، اور دونوں جہانوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا، ہم سب کا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجود والکرم، یا حنان یا منان، یا سلطان یا سبحان، اللہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اللہ اس ساری جماعت پہ راضی ہو جا، سب کے دلوں کی تمنائیں پوری فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، اپنے حبیب کے صدقے اس پوری جماعت پہ لطف و کرم کر، سب کی دلی تمنائیں پوری فرما، ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کر، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا